کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا بہت دور کے ماضی میں کیسی تھی؟ شاید آپ ڈائناسورس کے وقت کو دیکھنا چاہیں جب ارتھ آج کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم تھی، یا پھر آپ وہ دور دیکھنا چاہیں جب درجۂ حرارت آج کے مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی۔ میں ایک مامت کا پیچھا کر سکتی ہوں اپنے ابتدائی آباء و اجداد کے ساتھ جو آخری آئس ایج کے آخر میں ارتقا کر چکے تھے۔ ہمیں ان سب پرانے کلائمیٹ ٹرینڈز کا علم اس لیے ہے کیونکہ سائنسدانوں نے آئس کورز، ٹری رنگز اور دوسرے قدرتی طریقوں سے ثبوت لے کر ان کا اندازہ لگانا سیکھا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر انسانی تاریخ میں لوگ ایک ایسے پیٹرن کی توقع کر سکتے تھے جو کچھ اس طرح نظر آتا ہے۔ یہ گراف نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ہے، جو دکھاتا ہے کہ ہر سال درجۂ حرارت اس لائن کے مقابلے میں کیسے بدلتی رہیں، اور یہ لائن 1880 سے 1890 تک کی اوسط عالمی سالانہ درجۂ حرارت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب میں 1880 سے 1940 کے درمیان کا وقت دیکھتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ سالوں میں درجہ حرارت اس اوسط سے زیادہ تھی، کچھ سالوں میں یہ کم بھی ہو جاتی تھی، لیکن عام طور پر پھر واپس ایک آرام دہ سطح پر آ جاتی تھی۔ مگر 1950 کے قریب عالمی اوسط درجۂ حرارت بے مثال سطح تک بڑھنا شروع ہو گئی۔ ہماری قدیم درجۂ حرارت کے ریکارڈز میں کبھی اتنا اچانک اضافہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب میں 1950 سے آج تک کا وقت دیکھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ کچھ سالوں میں درجۂ حرارت پھر نیچے آتی ہیں، لیکن یہ ٹھنڈے سال بھی ماضی کی اوسط درجۂ حرارت سے کہیں زیادہ گرم ہیں۔ سائنسدانوں نے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں گرین ہاؤس گیسز کی مقدار میں تبدیلی مشاہدہ کی۔ یہ گرین ہاؤس گیسز سورج کی گرمی کو ہماری ایٹماسفیئر میں پھنسا لیتی ہیں، بالکل ایسے جیسے گرین ہاؤس میں سورج کی روشنی شیشے کی دیواروں سے اندر آ جاتی ہے، لیکن جو گرمی بنتی ہے وہ باہر نہیں نکل پاتی۔ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہی ہے جو ہمارے سیارے کو گرم اور زندگی کے قابل بناتا ہے، لیکن ایک خاص گرین ہاؤس گیس کی مقدار بڑھ رہی تھی، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ یا CO2۔ CO2 قدرتی طور پر واٹر ویپر کے بعد سب سے نمایاں گرین ہاؤس گیسز میں سے ایک ہے، لیکن میں لکڑی یا فاسل فیولز جیسے کوئلہ اور تیل جلا کر بھی CO2 خارج کر سکتی ہوں۔ وقت کے ساتھ انسان نے ان فیولز پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے جہاز، گاڑیاں اور ریل گاڑیاں چلانے کے لیے اور بجلی بنانے کے لیے بھی۔ ان انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں ایٹماسفیئر میں پہلے سے کہیں زیادہ CO2 خارج ہو رہی ہے، ارتھ کے قدرتی اخراج سے بھی کہیں زیادہ اور بہت تیزی سے۔ گرین ہاؤس گیسز کی یہ بڑھتی ہوئی موٹی چادر ہماری ایٹماسفیئر میں اضافی گرمی کو جمع کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ گرمی عام طور پر اسپیس میں چلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ارتھ کا اوسط درجۂ حرارت اس حد سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے جتنا سائنسدان نے قدیمی طریقہ کار کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ پہلے سائنسدان اس عمل کو گلوبل وارمنگ کہتے تھے، لیکن اب زیادہ تر لوگ اسے کلائمیٹ چینج کہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ جامع لفظ ہے۔ اگرچہ ایک ایسی دنیا جہاں اوسط میں تھوڑی سی زیادہ گرمی ہو اتنی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن ہم نے سیکھا ہے کہ سیارے کے قدرتی نظام میں تھوڑا سا فرق بھی بہت بڑے نتائج لا سکتا ہے۔ جب ہم کلائمیٹ چینج کی ابتدائی علامات کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنسدان نے اندازہ لگایا تھا کہ جیسے جیسے شمالی نارتھ اور جنوبی ساؤتھ پول جیسے ٹھنڈے علاقے گرم ہوں گے، وہاں کی برف پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ سارا جمع ہوا پانی اچانک سمندروں میں شامل ہو جائے گا، جس سے سمندر کی سطح بڑھے گی اور اس سے سیارے کے موسم کے نظام پر اثر پڑے گا۔ کیا آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں عجیب موسم کی خبروں کے بارے میں سنا ہے؟ ایسے علاقوں میں برف باری جہاں عام طور پر گرمی اور خشکی ہوتی ہے، یا پھر وہاں خشک سالی جہاں عام طور پر ٹھنڈ اور بارش ہوتی ہے۔ انتہائی گرم گرمیوں میں بڑے بڑے جنگلات میں آگ لگنا، شدید طوفانوں کا ساحلی علاقوں کو متاثر کرنا اور شہروں میں سیلاب آنا۔ ان میں سے بہت سے قدرتی خطرات پہلے کافی کم ہوتے تھے، لیکن اب یہ زیادہ عام ہو رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کلائمیٹ سائنسدان نے پیش گوئی کی تھی۔
لوگ نسلوں سے ایک جیسے ویدر پیٹرنز پر انحصار کرتے آئے ہیں، اس لیے وہ اپنے مقامی ماحول میں ان تبدیلیوں کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے ہی کلائمیٹ چینج کے اثرات محسوس کر رہے ہیں، انہیں یہ فکر ہے کہ کہیں وہ اپنے گھر، روزگار یا خوراک اور پانی کے ذرائع نہ کھو دیں۔ سائنسدان ایسی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں جو ہماری ایٹماسفیئر سے اضافی CO2 کو نکالنے میں مدد دے سکیں، لیکن اس دوران وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی کم CO2 خارج کریں۔ اس سے ہم یہ کر سکیں گے کہ عالمی اوسط درجہ حرارت میں اضافہ محدود رہے اور معاشرے کو اپنے ارد گرد کی تبدیلیوں کے مطابق ڈھلنے کا وقت مل جائے۔ یقیناً ہمارے معاشروں کے کام کرنے کا طریقہ بدلنا آسان نہیں ہے۔ CO2 ایمیشنز کم کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ انفرادی عادات میں تبدیلی جیسے پودوں پر مبنی غذائیں اپنانے یا لو کاربن ٹرانسپورٹیشن استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ بڑی تنظیمیں اور زیادہ آبادی والے ممالک سب سے زیادہ CO2 خارج کرتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں بڑے پیمانے پر ادارہ جاتی تبدیلیاں کرنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ ایک ایسی خاتون کے طور پر جو انوائرنمنٹل سائنس میں خود کام کرتی ہو، میں جانتی ہوں کہ ان سب مختلف حقائق اور کلائمیٹ چینج پر رائے کو سمجھنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا مشکل ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں رہوں گی جو شاید اس سے بہت مختلف ہو جو میں نے ہمیشہ دیکھی ہے۔ میرے لیے یہ بہت مددگار رہا کہ میں اپنی زندگی میں آسان پائیدار عادتیں اپناؤں اور ساتھ ہی ایسے کمیونٹی گروپس کو تلاش کروں جو بڑے مسئلوں پر کام کرتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد سے مستقبل کو شکل دینے میں حصہ لیتے ہیں تو اسے سوچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب کہ ہم نے کچھ وقت ارتھ کے ماضی اور اس کے حال پر سوچنے میں گزارا ہے تو اب کوشش کریں کہ اپنے سیارے کے مستقبل کی طرف دیکھیں۔ آپ کا مثالی مستقبل کیا ہے اور آپ اسے حقیقت بنانے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟